तौबा है भाई, हुमा की सास ने तो लगता है तंजिया बात करने में पीएचडी कर रखी है। 15 मिनट के लिए इनके पास बैठी थी और उन्होंने 15 मिनटों में ज़ुमाइनी फिक्रों और तंजिया बातों के सिवा कोई सीधी बात नहीं की। हिम्मत है हुमा की, जो ऐसी टेढ़ी सास को बर्दाश्त किए जा रही है। तारा आपी ने हुमा के कमरे में आकर हुमा की बर्दाश्त को सलाम पेश किया। हुमा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आम शादीशुदा औरतों की तरह ससुराल वालों की बुराइयां मैके में करने की आदी न थीं। ये सबक इसकी मरहुमा माँ ने पढ़ाया था। वो कहती थीं, शौहर और शौहर के घर वालों की इधर उधर बुराई करने से औरत सिर्फ अपना भरम खोती है। लोग या तो तरस खाते हैं या फिर चस्के लेकर मजीद कुनसुइयाँ लेते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरेलू मसले घर की चार दीवारी से बाहर ना निकलें। और वैसे भी वक्त गुजरने के साथ औरत के कदम ससुराल की सरजमीन पर मजबूती से टिक जाते हैं और छोटे मसले मसाइल खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। हुमा ने तो माँ की ये नसीहत पल्लू से बांध ली थी। इसने कभी मेके वालों के सामने ससुराल की कोई बुराई नहीं की थी, लेकिन मेके में कोई भी रिश्तेदार इससे मिलने आता तो इसे चंद मिनटों में ही ससुराल में हुमा की औकात का पता चल जाता। अपना भरम टूटने पर हुमा के पास चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाने के सिवा कोई चारा न रहता। आज इसकी खालाजाद बहन तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर इससे मिलने इसके ससुराल आई थीं। वो अरसे दराज से बैरून मुल्क मुकीम थी। बरसों बाद पाकिस्तान आई। इनका कयाम इनके जेठ के यहाँ था। सब रिश्तेदार इनसे मिलने इनके पास पहुँचते रहे। जो जाता इन्हें अपने यहाँ आने की खसूसी दावत देकर जाता। सिर्फ हुमा आपी को ही तारा आपी के पास जाने की फुर्सत ना मिल पाई थी। तारा आपी वैसे तो इसकी खालाजाद बहन थी, लेकिन हुमा को वो सगी बहनों की तरह ही अजीज थी। हुमा के बचपन में तारा आपी ने इसके बहुत लाड उठाए थे। वो शादी के बाद कनाडा जा बसी थी। बरसों बाद इनका पाकिस्तान चक्कर लगता। वो जब भी पाकिस्तान आती, हुमा सबसे पहले इनसे मिलने पहुंचती, लेकिन ये इसकी शादी से पहले की बात थी। इस बार तारा आपी को आए 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हुमा बावजूद ख्वाहिश के इनसे मिलने न जा पाई थी। तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर खुद ही हुमा से मिलने इसके ससुराल पहुंच गई थी। वो हुमा और साकिब के लिए ढेरों तोहफे लाई थीं। हुमा तारा आपी को अचानक देखकर पहले तो बेतहाशा खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे इस खुशी पे बुखलाहट ने गलबा पा लिया था। अम्मी जान लाउंज में आ निकली थीं और इनकी शक्ल देखकर हुमा के औसान वैसे ही खता हो जाते थे। इसने फौरन ही तारा आपी से सास का तारुफ करवाया था। कितनी देर से अपने कमरे में लेटी थी। कानों में आवाज़ें तो पड़ रही थीं। बहू की चहकती आवाज़ सुनकर अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई ख़ास मेहमान मिलने आए हैं। पहले तो हम मुंतज़िर रहे कि कोई हमसे मिलने हमारे भी कमरे में झांकेगा। फिर सोचा, क्यों बहू के मौजिज़ मेहमानों को अपने कमरे तक आने की ज़हमत दूं, खुद ही सलाम करने की खातिर हाजिर हो जाती हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अम्मी जान पुरतपाक अंदाज में तारा आपी से मिली थी, लेकिन इनका तंजिया लहजा किसी तौर पर नज़रअंदाज करने के काबिल ना था। एक लम्हे को तो तारा आपी भी चुप करके रह गई। हुमा की तो ऐसे मौके पे खुद ब खुद बोलती बंद हो जाती थी। आखिर भाभी ने ही इनसे इनकी तबीयत के मुतालिक इस्तफसार करके गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश की। घुटनों और जोड़ों की दर्द ने आजिज कर रखा है, लेकिन शुक्र है फिर भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि अपने काम लशम पशम खुद ही निपटा लेती हूँ। किसी का एहसान लेने की नौबत नहीं आती। सीधे से सवाल का फिर टेढ़ा सा जवाब मिला था। छोटी भाभी खुद खासी तंग मिजाज थीं। उन्होंने हुमा की सास को मज़ीद लिफ्ट कराना मुनासिब न समझा। चलो अपने बेडरूम में आकर एसी ऑन कर दो, मैं तुम्हारे बेड पर 2 घड़ी लेट कर कमर सीधी कर लूँ। अब तो ज़्यादा देर ना तो खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है। भाभी ने हुमा को मुखातिब किया। इनकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था। तारा आपी जाने क्या सोचकर इन्हें साथ ले आई थीं। इनकी तबीयत देखकर हुमा को खुद ही शर्म सी आ गई। वो फ़ौरन इन्हें साथ लिए अपने बेडरूम में आ गई। तारा आपी मुरव्वत में इसकी सास के पास लाउंज में ही बैठकर गपशप लगाने लगी थीं। शुक्र है साकिब किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। छोटी भाभी मज़े से पाँव पसार कर बेड पर लेट गई थीं। आप घर पर रेस्ट करती भाभी, तारा आपी के साथ किसी और को भेज देती। इसने रसानियत से इन्हें मुखातिब किया। घर पर तुम्हारी बड़ी भाभी के मेके वालों ने हल्ला बोल रखा था। बड़ी भाभी को मेरी तबीयत की कब परवाह होती है। अपने पूरे ख़ानदान को ज़ाहिराने पर मदऊ किया। वो तो शुक्र है तारा बाजी आ गई, मैं तो फ़ौरन इनके साथ निकल आई। अब तुम्हारे यहाँ से फारिग होकर आसफा चाची के यहाँ जाने का इरादा है, छोटी भाभी ने बताया। तो हुमा ने अस्बात में सर हिलाया। फिर इन्हें टीवी का रिमोट देकर खुद खातिर तवाज़ा का सामान करने किचन में जा घुसी थी।
کولڈ ڈرنکس اور سنیکس کی ٹرے لے کر جب وہ واپس بیڈ روم میں آئیں تو تارا آپی بھی وہاں آ گئی تھیں اور اب اس کی ساس کی تیزی تراری پر اظہار خیال ہو رہا تھا۔ ثاقب اپنی ماں کو ایسی باتوں پر نہیں ٹوکتا کیا؟ بندہ گھر آئے مہمان کا ہی کچھ لحاظ کر لیتا ہے۔ تمہارے بارے میں مستقل طنزیہ فکریں بولتی رہیں۔ میرے جی میں تو آیا کہوں کہ ہمارے خاندان کی سب سے بھولی بھالی بچی سے بھی اگر آپ کو شکایت ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے بڑی بی۔ پھر یہ سوچ کر خاموش رہی، میں تو ذرا سی دیر میں چلی جاؤں گی، بعد میں تمہیں ان کی اور الٹی سیدھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تارا آپی کو ہما کی خراٹ سانس سے مل کر ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ امی جان دل کی بری نہیں آپی، بس ان کی عادت ہی کچھ ایسی ہے۔ ہما نے خواہ مخواہ ساس کی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی۔ دل میں کون جھانک کر دیکھ سکتا ہے چندہ، بندے کی اچھائی برائی کا زبان سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تارا آپی نے گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ ہما خاموش ہو گئی۔ تارا آپی اور چھوٹی بھابھی ذرا سی دیر میں واپس چلی گئی تھیں۔ ہما نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد ثاقب کے ساتھ ان سے ملنے آئے گی۔ ثاقب واقعی اسے 2 دن بعد تارا آپی سے ملوانے لے گیا تھا۔ بہت سمجھدار اور صابر شاکر بیوی ہے تمہاری ثاقب میاں، اس کی قدر کیا کرو، تارا آپی نے ثاقب کو نصیحت کی تھی۔ ثاقب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا مانس شخص تھا، ہما سے محبت بھی کرتا تھا اور اس کا خیال رکھنے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش بھی کرتا تھا، لیکن اپنی امی کی ہر وقت طنز کرنے والی عادت کا اس کے پاس بھی کوئی توڑ نہ تھا۔ وہ بیوی کو ہی برداشت کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ ہما میں برداشت کا مادہ بہت تھا، لیکن جب کسی دوسرے کے سامنے عزت افزائی ہوتی تب ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس روز وہ دوپہر کے کام نپٹا کر ذرا سستانے لیٹی تو جلد ہی گہری نیند نے آ گھیرا۔ روز کی نسبت خاصی دیر سے آنکھ کھلی، وہ بکھلا کر کمرے سے نکلی۔ امی جان کی چائے کا وقت تھا اور انہیں اپنی کسی بھی کام میں ذرا سی بھی دیر سویر گوارا نہیں تھی۔ کچن میں جانے سے پہلے لاؤنج سے گزرا ہوا تو پڑوس کی فاطمہ آنٹی کو ان کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اس نے رک کر انہیں سلام کیا۔ اٹھ گئی بیٹی؟ آؤ ذرا 2 گھڑی کو یہاں فاطمہ کے پاس بیٹھو، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ اور تم صرف چائے پیو گی یا ساتھ کوئی کیک بسکٹ بھی لاؤں؟ وہ پاؤں کا سلیپر ڈال کر بہو سے استفسار کر رہی تھیں۔ آپ بیٹھیں امی، میں 2 منٹ میں چائے بنا کر لائی۔ ہما شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، ارے ہم تو گھنٹے بھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ پھر تمہاری فاطمہ آنٹی بھی آ گئیں، انہیں اکیلا بٹھا کر کچن میں جاتی اچھی لگتی کیا؟ بس اسی لیے تمہاری منتظر تھی۔ تم جاگ گئی ہو تو بیٹھو، خوب سوئی، تھکن تو اتر گئی ہوگی، باقی گرما گرم چائے پی کر اتر جائے گی۔ ابھی تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں، بس 2 منٹ کی مہلت دو۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں مخاطب تھیں۔ میں چائے لاتی ہوں امی، آپ بیٹھیں۔ ہما دھیرے سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ مزے سے بیٹھ کر پڑوسن سے گپے لگانے لگی تھیں۔ مقصد بہو کو شرمندہ کرنا تھا، سو وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ثاقب کی دلہن تو بہت سیدھی ہے زینب، یہ بتاؤ سرمد کے لیے لڑکی کی تلاش مکمل ہو گئی کیا؟ فاطمہ بیگم پوچھ رہی تھیں۔ ثاقب کی دلہن اتنی سیدھی نہیں ہے، گھنوں کی پوری ہے، میرے بھولے بھالے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، حالانکہ نہ شکل نہ صورت میکا بھی تگڑا نہیں ہے۔ وہ تو میری مت ماری گئی تھی جو میں نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کی یہاں قسمت پھوڑ دی۔ سرمد کے لیے لڑکی کا انتخاب خود چھان پھٹک کر کروں گی، 2 ہی تو بیٹے ہیں میرے، اب بہو کے انتخاب میں غلطی کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے؟ وہ نخوت بھرے انداز میں بولی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے بھی ہنکارا بھرا تھا۔ وہ پھر درجنوں لڑکیاں مسترد کرنے کے بعد زینب بیگم نے چھوٹی بہو ڈھونڈ ہی لی تھی۔ خوب امیر کبیر فیملی تھی، لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ خوب دھوم دھام سے ہما کی دیور کی شادی ہوئی اور نازک اندام شازمین دلہن بن کر سسرال پہنچ گئی۔ زینب بیگم نے شروع میں نئی بہو کے خوب چاؤ چونچلے اٹھائے، بلکہ یہ چونچلے ہما کو ہی اٹھانے پڑے کہ امی جان کو تو صرف حکم دینا آتا تھا۔ پھر شادی کے 2 برس کے بعد اللہ نے ہما کو خوشخبری سے نواز دیا۔ ہما کا رواں رواں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ ثاقب کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گائناکالوجسٹ نے ہما کی ویکنس کی وجہ سے اسے بھرپور ڈائٹ اور مکمل ریسٹ کی تلقین کی تھی۔ ثاقب نے گھر آ کر ڈاکٹر کی نصیحتیں منوون دہرا دی تھیں۔ ہاں بھائی، انوکھا بچہ پیدا کرنے چلی ہے بہو بیگم۔ زینب بیگم بھی خوش تو تھیں، لیکن طنزیہ فکرہ بولے بنا رہ نہ پائیں۔ بہرحال انہوں نے چھوٹی دلہن کو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی ہدایت کر دی تھی۔ سچ بھی یہی تھا کہ انہیں شازمین کا ہر وقت کمرہ بند کر کے آرام کرنا کھلنے لگا تھا۔ شازمین نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع تو کر دیا تھا، لیکن وہ گھریلو کام کاج میں اناڑی تھی۔
ہما سے طریقے پوچھ کر کوکنگ کرتی، چیز اچھی پک جاتی تو فراق دلی سے اس کا کریڈٹ سب کے سامنے ہما کو ہی دیتی۔ دیورانی کے حوالے سے ہما کے ذہن میں جو خدشات تھے وہ اب دم توڑ چکے تھے۔ شازمین اچھے مزاج کی لڑکی تھی، وہ ہما کو جٹھانی نہیں بلکہ بڑی بہن کا درجہ دیتی تھی۔ ہما کا بھی اس ہنس مکھ اور لا ابالی سی لڑکی سے بہت محبت والا تعلق استوار ہو گیا تھا۔ شازمین کے مزاج میں بہت بچپنا بھی تھا۔ ہما اس کی اکثر بے وقوفیوں پر ہنس ہنس کے دوری ہو جاتی، لیکن پھر اسے عقل سے کام لینے کی ہدایت بھی کرتی۔ دونوں دیورانی جٹھانیوں کا تعلق دیکھ کر زینب بیگم بے چین سی رہتی۔ ہما پرانی تھی، انہیں اس پر زیادہ نہ آتا، البتہ شازمین کے طور طریقے ان کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ سرمد تو ثاقب سے بڑھ کر رن مرید ثابت ہوا تھا۔ زینب بیگم بیوی سے اس کا التفات دیکھ کر پہرو کرتی۔ اب ان کی توپوں کا رخ شازمین کی جانب ہو گیا تھا، لیکن شازمین میں ہما جیسی برداشت نہ تھی۔ اس روز جب شازمین اور سرمد شام کو سیر سپاٹے کے لیے نکل رہے تھے، زینب بیگم کو جلال چڑھ گیا۔ انہوں نے روز روز کے سیر سپاٹوں پر بیٹے بہو کو بے نکت سنائی۔ سرمد تو ماں کے پاس بیٹھ گیا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ شازمین واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا گھٹنا پکڑ کر کیوں بیٹھا ہے؟ جا کر اپنی بیوی کو منا، دیکھا نہیں کیسے تن فن کرتی گئی ہے؟ انہوں نے سرمد کو جھڑکا۔ پہلے آپ کو تو منا لوں، پھر بیوی کو بھی منا لوں گا۔ مرد بیچارہ تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پستا رہتا ہے۔ سرمد نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کلامی کی۔ زینب بیگم بیٹے کو گھور کر رہ گئیں۔ رات تک شازمین کمرے سے باہر نہ نکلی۔ زینب بیگم کو بہو پر مزید تاؤ چڑھتا رہا۔ صبح شازمین کمرے سے نکلی تب بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کوئی بہو بھی یوں تیور دکھا سکتی ہے، یہ زینب بیگم کے لیے نیا تجربہ تھا۔ سرمد اور ثاقب آفس چلے گئے تو زینب بیگم نے بہو کی طبیعت صاف کرنے کی ٹھانی۔ شازمین ہنوز منہ پھیلائے اپنے حصے کا کام نپٹاتی پھر رہی تھی جب زینب بیگم نے اسے آواز دے کر بلایا۔ جی امی، کوئی کام ہے کیا؟ اس نے لٹ مار انداز میں پوچھا۔ میری ایسی مجال کہاں کہ تمہیں کسی کام کا کہوں، میں نے تو تمہیں معافی مانگنے کے لیے بلایا ہے۔ معاف کر دو بھائی، ہم نے کل تمہاری شان میں گستاخی کر دی تھی، تمہارے چہرے کے زاویے درست ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مان لیا بھائی، بہت بڑا قصور سرزد ہو گیا تھا مجھ سے، آئندہ ہماری توبہ جو تمہیں کسی بات پر ٹوکا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں تم سے۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں بہو سے مخاطب تھیں۔ ہاتھ بھی جوڑ دیے۔ پاس بیٹھی ہما نے بکھلا کر پہلے ساس اور پھر دیورانی کو دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ شازمین اب بری طرح سٹپٹا جائے گی۔ کیسی ناراضگی، کہاں کی ناراضگی؟ اسے اپنا کردہ نہ کردہ جرم کی فوراً معافی مانگنی پڑے گی۔ ساس کے جڑے ہاتھ کھولتے ہوئے اس سے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حد کرتی ہیں آپ امی جان، کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک کا اختیار رکھتی ہیں، آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ہما منتظر تھی کہ شازمین کچھ اس طرح کے جملے بولے گی، مگر وہ بولی تو کیا بولی۔ مجھے اندازہ تھا امی جان آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اب اس بات کو جانے دیں، بس آئندہ خیال کیجیے گا۔ بہت بے نیازی سے ساس کی جانب فکرہ اچھال کر شازمین کچن میں گھس گئی۔ زینب بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے ساختہ کہکے کا گلا گھونٹنے کا جتن کرتے ہوئے ہما کے دانت بھینچ گئے تھے اور آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس وقت تو اس نے جیسے تیسے ضبط سے کام لیا، مگر اپنے کمرے میں جا کر دل کھول کر ہنسی تھی۔ بعد میں اس نے شازمین کو سمجھایا ضرور تھا، آئندہ ایسی بے وقوفی مت کرنا، امی بڑی ہیں، تمہیں ان کا ادب، لحاظ اور ملحوظ رکھنا چاہیے تھا، ایسی حرکتوں سے وہ تم سے مزید برگشتہ ہو جائیں گی۔ اس نے شازمین کو رسانیت سے مخاطب کیا۔ جانتی ہوں ہما بھابھی، آئندہ احتیاط کروں گی، لیکن میں بھی کیا کرتی، امی جان کی طنزیہ باتیں اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب کچھ دن میں اپنی زبان قابو میں رکھوں گی تو کم از کم امی جان بھی کوئی طنزیہ بات کہنے سے پہلے 3 بار تو ضرور سوچیں گی۔ شازمین مزے سے بولی، تب ہما نے اسے تادیبی انداز میں گھورنا چاہا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ہنس پڑی تھی۔ شازمین کے طرز عمل سے اختلاف ہی سہی، مگر جینے کا یہ انداز اس کے من کو بھا گیا تھا۔